ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر اور پڑھنے کو من کر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی۔ یہ بات تو ہمارے بچوں میں یہ تو خاصیت ہے کم سے کم کہ جلد بازی اور حجت بازی اور یہ بحث بازی نہیں کرتے ہیں، بحث بازی ہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے، ہمارا وقت ہو گیا، ہمارا ٹائم ہو گیا، الحمدللہ بچے سننے کو تیار رہتے ہیں، ہم وقت ماشاءاللہ بچے بات مانتے ہیں۔ آپ کا بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب بہترین قاری، حافظ، عالم، مفتی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے ہر ایک شاعر ماشاءاللہ ایک ایک واقعے پر منحصر ہے، حالانکہ یہ آپ نے ماشاءاللہ نام شریف سن لی ہوگی کئی بار، لیکن اب اس کو ترجمے کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو دوستوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، بغیر چو چرا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، جو شخص دوستوں میں سے اور نوجوانوں میں سے اگر کوئی ایمان لایا ہے، ایمان میں داخل ہوا ہے، تو وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس طرح آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بڑے بھائی سے زیادہ آگے میں نکل جاؤں، کس چیز میں؟ والدین کی نگاہوں میں، ہے نا؟ چاہتے ہیں نا، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ دیکھو بڑے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے والدین، والدہ، والد صاحب، تو میں یہ چاہتا ہوں، چھوٹا بچہ سوچتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والدین کی نظر میں آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں اور اعمال میں۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ میں اعمال میں آگے بڑھ جاؤں صدیق اکبر سے، لیکن جو صدیق اکبر کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں، سب کا احسان چکا بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں، لیکن صدیق اکبر کا احسان نہیں دے سکتا۔ بہت بڑی سیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جہاد کا موقع آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال غنیمت ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے صدیق اکبر سے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا آدھا مال جہاد میں خرچ کے لیے لے جاتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے جاتے، ابھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ ہی اموال ہوتا ہے، کچھ ہی جہاد کے لیے سامان ہوتا ہے، وہ سارا مال لے جاتے۔ اب سنیے شعر، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاند سماتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاند سماتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ بھیج تو
صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نہیں کہ کچھ گھر چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں معلوم کیا ہے حقیقت، جہاں جانتا تو دل چاہتا وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، نئی نئی شادی ہوتی ہے، نیا نیا نکاح ہوتا ہے، بستر پر جاتے ہیں، جہاد کی آواز آتی ہے، اس کی جہاد کی آواز گونجتی ہے کہ بھئی جہاد میں جانے والے تیار ہو جاؤ۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں اپنی بیوی سے، وہ سماعت فرمایا، آواز تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آج گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو منظر بیٹھنے کا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سناتے جائیں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ تیرے دلہن سے گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ اجازت اگر دو تو جاوے شہادت، لبوں سے لگا دے کو دل چاہتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کیا اجازت چاہیے؟ اجازت اگر دو تو جاوے شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب آپ کے جیسا ہی حضور کے زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، جو کہ صحیح طریقے سے چلنا بھی نہیں جانتا، بس بولنا جانتا، زبان سے بولنا جانتا۔ اب اس کی بات سنیے آپ کہ وہ جب اپنے خیمے پر بیٹھا ہوا رہتا ہے تو روتا ہے، اپنے گھر پر روتا ہے زور زور سے، تو اس کے والد صاحب آتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، پانی کی پیاس لگی ہے، دودھ کی شدت آپ کو تڑپا رہی ہے؟ تو بچے کا جواب سنیے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ کہنے رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، اے بابا پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب آخری مصرع سماعت فرمائیں، بہت بہترین۔ آپ کو جب یاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یاد ہے نا؟ حضور کے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سائنس بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ بہرحال کفار مکہ نے دلیل مانگی کہ آپ اگر سچے نبی ہیں، اگر آپ آخری نبی ہیں، اگر اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہی بھیجا ہے تو یہ چاند دیکھ رہے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائی۔ حضور نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضور کا معجزہ۔ اب وہ چاند پھر کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ چاند کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سماعت فرمایا آپ لوگ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آیا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آیا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ دوبارہ سنیے، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آیا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے جنگ کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسا لینے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔